بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی بہت بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھی اور بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی حواس بیدار ہوئے تو اجنبی جگہ کا خیال آتے ہی اس نے اٹھ کے فوراً کمرے کے دروازے کی سمت دوڑ لگائی تھی۔ کھولو پلیز، باہر نکالو مجھے، ہیلپ می۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ آتشی کلر کی بنارسی کی ساڑی پر بلیک ڈائی کیے بالوں کا جوڑا بنائے، جس میں چنبیلی کا گجرا لگا ہوا تھا، ڈارک میک اپ اور ہونٹوں پہ آتشی ہی کلر کی لپسٹک کا گہرا کوٹ لگائے وہ ادھیڑ عمر عورت انتہائی مزاحیہ فیس سی لگ رہی تھی۔ آپ کون ہو؟ اس عورت سے پوچھا تو جواباً اس نے قہقہ لگایا تھا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس عورت کے عجیب سے انداز میں ہنسنے پر وہ سہم سی گئی تھی۔ ارے اے لڑکی، ہم ریشم بائی ہیں اور ہمارے پاس آ کر گھر واپسی جانے کا تو بھول ہی جا۔ یہ ریشم بائی کا کوٹھا ہے اور یہاں آنے کا راستہ ہے، واپسی کا نہیں، اس لیے اب بھول جا گھر کو اور جیسا ہم کہیں کرتی جا، ورنہ اچھوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے میں نے۔ تو کیا چیز ہے؟ مطلب میں کتنے ریشم بائی کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی وہ کہاں آ گئی تھی۔ خوف سے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ اس نے اس جگہ کے بارے میں سنا تھا مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت اسے اس جگہ پر لا کھڑا کر دے گی جس کے ذکر پر ہی شریف لڑکیوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک دم چلائی تھی اور زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ارے کیا نحوست ڈال رہی ہے، چل اب سوگ بعد میں منائیں۔ وہ سامنے جو چھاپر رکھا ہے اسے اٹھا اور جا کر تیار ہو کر آ، میں باہر تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ کوئی ہوشیاری کی تو وہ موت دوں گی کہ تیری موت بھی پناہ مانگے گی تجھ سے۔ ریشم بائی اسے وارننگ دیتے ہوئے انتہائی شفاف انداز میں بول رہی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی مگر تمہاری بات نہیں مانوں گی، سمجھی تم؟ وہ ضیانی انداز میں چلائی تھی۔ ارے رے، تجھے کیا پتہ تو کیا چیز ہے، مرنے کے لیے تھوڑی لائے ہیں تجھے یہاں۔ چمک چلو، تیرا یہ جو حسن ہے نا، بہت کمال ہے لڑکی، قسم سے بہت کام کی چیز ہے تو۔ اسی لیے تو تجھے گاہک کے سامنے پیش کرنے کی بجائے میں فیاض بابا کے نکاح میں دے رہی ہوں۔ بہت امیر آدمی ہے، دبئی، ملیشیا اور جانے کہاں کہاں کاروبار ہے اس کا۔ عیش کرے گی ونو عیش، جب تک ساتھ رہے گی۔ ریشم بائی کی بات پر اسے خوف تھا اور وہاں سے بھاگنے کو قدم بڑھائے تھے۔ میں کبھی تمہارے ارادوں میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سمجھی تم گھٹیا عورت؟ اس نے گھررا کر کہا تو ریشم بائی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ ارے او لڑکی، دیکھ تو سیدھی طرح مان جا ورنہ وہ حال کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ تو اب یہاں سے مر کر ہی نکل سکتی ہے اور یہ بات تو جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لے، سمجھی؟ ریشم بائی نے اس کا سر اونچا کر کے دھمکی بھرے انداز میں کہا تو تکلیف کے مارے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، میری عزت خطرے میں ہے مولا، مجھے یہاں سے نکال دے مالک، ورنہ یہ گھٹیا عورت میرے ساتھ نہ جانے کیا کرے گی۔ اس نے دل میں اللہ پاک کو مدد کے لیے پکارا تھا اور بے شک وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ چھوڑ مجھے ذلیل عورت، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ بری طرح چلائی تھی۔ اسی وقت ریشم بائی نے اسے ایک جھٹکے سے بالوں سے پکڑ کر دور پھینکا تھا۔ اس کا سر بیڈ سے لگا تھا، اب وہ وہیں بیٹھ سی گئی تھی۔ اب ایک لفظ اور کہا تو زبان کھینچ کر گدی سے لگا دوں گی۔ بہت ہو گئی پیار سے بات، اب بس خاموش۔ ریشم بائی غصے سے فنکاری تھی۔ فیاض بابا کا بہت بڑا کاروبار ہے، ویسے تو وہ بزنس مین ہے مگر انڈر گراؤنڈ وہ مافیا کا جانا مانا بندہ ہے، اسی لیے میں تجھے سمجھا رہی ہوں، عزت سے مان جا ورنہ تو مجھے جانتی نہیں، وہ حال کرواؤں گی کہ تو خود بھی اپنی حال سے پناہ مانگے گی۔ ریشم بائی پھنکاری تھی، اس کا ننھا سا دل کانپ کے رہ گیا تھا۔
فیاض بابا پہنچنے والا ہے اپنے فارم ہاؤس پر۔ اسی سلسلے میں اسے باہر ملکوں میں جانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے کچھ دن کے لیے بیوی چاہیے تھی، وہ بھی قانونی بیوی۔ بس اسی لیے تیرا نکاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کا کام ہو جائے گا پھر تو واپس آرام سے یہاں آ جانا میری جان۔ یقین مان ریشم بائی بہت خیال رکھتی ہے تم جیسی حسین پریوں کا۔ ریشم بائی ایک آنکھ دبا کر کمینگی سے بولی تھی، گویا یہ سب اس کے لیے مذاق تھا۔ اگر تو نے میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی، بے ہودہ عورت۔ اس نے ریشم بائی کا منہ نوچنا چاہا تھا مگر وہ نازک سی لڑکی اس جیسی موٹی اور طاقتور عورت کا مقابلہ کہاں کر پاتی۔ ریشم بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا تھا۔ ارے اتنا غصہ نہ میری جان، بس کچھ دنوں کی بات ہے، چل شاباش تیار ہو جا۔ اور ویسے بھی تو پھر بھی خوش نصیب ہے، تیرا تو بیاہ ہو رہا ہے، ورنہ یہاں آنے کے بعد لڑکیاں یہ خیال بھی دل میں نہیں لا سکتی۔ اسی لیے اب جلدی کر، میں ابھی آتی ہوں۔ ریشم بائی کے بات پر اس کے سر پہ کمرے کی چھت آ گری تھی، جبکہ وہ عام سے انداز میں بات مکمل کرتے ہی بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گئی تھی۔ اے میرے خدایا، میں یہ کہاں پھنس گئی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا اور روتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ موسم دوپہر کا کافی ابرلوز تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، دن میں بھی رات کا سا سما تھا۔ چل بیٹا زونی، اٹھ جا، آج تو شکار جانا بنتا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ سے اترا تھا۔ زونی گنگناتا ہوا شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی بگڑا خوبرو رئیس زادہ تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، چوڑا کسرتی سینہ، اس پر اس کے 6 پیک جس پہ لڑکیاں دیوانی تھیں۔ اس کی اسی بات نے اسے ذرا مغرور بنا دیا تھا۔ لڑکیوں کو تو وہ ٹشو سمجھ کے استعمال کرتا تھا۔ وہ ہینڈسم ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اسی لیے اس کے خیال میں یہ سب اس کا حق تھا۔ اس کی کنجی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں، اس کے سیاہ بال جنہیں وہ رف سے سٹائل میں سیٹ کیے رکھتا تھا، جبکہ سیاہ گھنیری مونچھوں تلے اناپی لبوں پر ہر وقت ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا آئی ایم اے بیڈ بوائے، تو اس میں کچھ غلط بھی نہ تھا۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا۔ اس پر اس کا ڈریسنگ سٹائل اسے سب سے نمایاں بناتا تھا۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن وہ شخص بے مثال تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی کا کرش تھا وہ، اس کے باوجود کہ وہ ایک نمبر کا فلرٹی اور مغرور شخص ہے۔ خیر اس پر یہ انداز بھی جچتا تھا۔ سیدھے لفظوں میں کمینے پن کی کوئی عملی تصویر ہوتی تو اسے ذوحان خان کہا جا سکتا تھا۔ 3 لڑکیاں باری باری اس کے پاس جا چکی تھیں اسے تیار کرنے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر بائی خود اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھ لڑکی، تجھے میں آخری بار پیار سے سمجھا رہی ہوں، جا کر تیار ہو جا، وقت کم ہے میرے پاس، 7 بجے تک مجھے تجھے لے کر فیاض بابا کے پاس پہنچنا ہے، اور میں تجھے یہی سمجھانے آئی ہوں۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کرنا کسی بابا سے نکاح، سمجھی تم؟ زبردستی نہیں کر سکتی میرے ساتھ، وہ چلا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی زبردستی، بس اتنا بتا دیتی ہوں، تیرا وہ باپ کپڑے کی دکان ہے نا اس کی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، آصف کپڑے والا۔ سوچ اگر اس کے کپڑے کی دکان میں آگ لگوا دی جائے۔ تو ریشم بائی نے اسے جاننا چاہا تھا۔ ریشم بائی کی بات پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بابا کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو یہ سوچ کے اس کا دل دہل گیا۔ کیا سوچ رہی ہے لڑکی؟ پہلے ہی تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے مرنے کے بعد تیرے چاچا چاچی اور اس کی بیٹی تیرا کیا حال کریں گے؟ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ریشم بائی نے نہایت کمینگی سے اس کے زندہ باپ کو مارنے کا پلان بنا لیا تھا۔ تو کیا اسے میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے؟ اس نے بس یہ سوچا ہی تھا، کاش میں چچی سے ضد کر کے ٹرپ پہ نہ آتی۔
اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ عزہ علی اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ دودھیا رنگت، ملائی جیسی نرم جلد، شہد رنگ کے کمر تک آتے بال، بڑی بڑی ہیزل بلو کلر کی آنکھیں، لمبی مڑی ہوئی پلکیں جس پہ تیکھی چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے قدرتی گلابی ہونٹ جس کے نیچے تل تھا، سراہی جیسی لمبی گردن، ہوش ربا حسن کی مالک، وہ لڑکی کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے 5 سال بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اسے حسن اپنی ماں سے ہی ورثے میں ملا تھا۔ شریک حیات کی وفات نے آصف علی کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں عزہ کی چچی نے ہی اسے پالا تھا۔ اس کی چچی نازیہ جو بظاہر تو اچھے سے پیش آتی تھی، مگر آصف علی کے کام پر جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ نہایت برا سلوک کرتی تھی۔ وہ نوکروں سے بدتر حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی تھی، اس کی چچی نے اس کے چچا کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ تمہاری بھتیجی کا کردار اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے چچا عمران جو پہلے ہی بیوی کو غلام تھے، فوراً اس کی بات پہ یقین کر لیتے۔ ایسے ہی نازیہ نے ایک دن اپنی جیٹھ سے کہا کہ ان کی بیٹی برابر والے گھر کے لڑکے میں دلچسپی لے رہی ہے، اور ثبوت کے طور پر اس نے آصف علی کو وہ چین تھما دی جس پر ایک کندہ ہوا تھا، جس کا مطلب تھا عزہ کاشف۔ آصف علی کو عزہ کی اس حرکت پہ بہت تیش آیا تھا۔ آصف علی نے اس رات پہلی دفعہ عزہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس کے بعد سے عزہ نے ان کے لیے مر گئی تھی۔ عزہ جانتی تھی کہ اس کے بابا کے دل میں نازیہ نے ہی شکوک و شبہات پیدا کیے تھے۔ آصف علی جو کہ حالات کے مارے ہوئے تھے، اپنے بھائی اور بھابھی کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی سے ہی بدظن رہنے لگے۔ عزہ کو پتہ تھا کہ اس کی کزن اسرا پڑوس میں رہنے والے کاشف کو پسند کرتی ہے، اور اس کی چچی نے اس پہ الزام لگایا ہے۔ وہ سب اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی، لیکن جب اس کے بابا نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو اس وقت عزہ کی الیں ٹوٹ گئی، اور اس نے اپنے لبوں پر خاموشی کا قفل ڈال لیا تھا۔ اس واقعہ کے وقت عزہ میٹرک میں تھی، اور 2 سال سے باپ بیٹی میں یہ سرد مہری جاری تھی۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی، یہاں تک کہ اب عزہ 19 سال کی سیکنڈ ایئر میں آ چکی تھی، مگر آصف علی کا رویہ اس سے آج بھی اجنبی ہی تھا۔ اس دن کے بعد نازیہ نے عزہ علی سے اور بھی برا رویہ اختیار کر لیا تھا، مگر عزہ اپنے بابا سے بے حد پیار کرتی تھی، اسی لیے چچی نازیہ اور ان کی بیٹی جو اس کی ہی ہم عمر تھی، ان دونوں کی حد تک امیز رویے اور ظالمانہ سلوک کے ذکر تک آصف علی سے نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہ کالج میں ڈسٹرکٹ لیول پر ہونے والے اسپیچ کمپٹیشن میں 5000 جیتی تھی۔ 2000 میں سے اس نے نازیہ کو دے کر بامشکل ٹرپ پہ جانے کی اجازت لی تھی۔ نازیہ جو صدا کی لالچی عورت تھی، فوراً مان گئی اور اسے اجازت دے دی تھی۔ اس رات عزہ نے خوشی جو اس کے پاس گرم کپڑے تھے انہیں بیگ میں ڈال کر پیکنگ کی تھی، اور اگلی صبح ہی 8 بجے وہ کالج وین میں بیٹھ کے کالج کے لیے نکلی تھی۔ اسے کالج سے ہی ٹرپ پہ جانا تھا۔ اسٹاپ پلیز ہیلپ، وہ لڑکی اچانک سے اس کی مرسڈیز کے سامنے آئی تھی۔ ٹھیک اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگا کر گاڑی روکی تھی، اور غصے سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا تھا۔ ہے یو بلائنڈ گرل، تم، اس کے لفظ زبان پہ ہی رہ گئے تھے۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ لڑکی چلتی پھرتی قیامت تھی۔ پلیز میری ہیلپ کریں، وہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ میری شادی زبردستی ایک گنڈے سے کروا رہے ہیں۔ وہ مسلسل ایک سانس میں ہی بولے جا رہی تھی، اور وہ صرف اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ سن رہی ہیں نا، پلیز میری مدد کریں، عزہ نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر پوچھا تھا۔ یا میں سن رہا ہوں، ذوحان خان یکدم ہوش میں آیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے حسن نہیں دیکھا تھا، وہ خود ایک 26 سالہ ہینڈسم مرد تھا، اور اس کی زندگی میں ہزاروں حسین سے حسین لڑکیاں اس کی طرف بڑھی تھیں۔ اس کے بہت سے افیئرز رہ چکے تھے، پر کسی لڑکی نے اسے اس طرح اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی نظر میں پسند، پیار، محبت جیسے لفظ کی کوئی جگہ نہ تھی، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا۔ ذوحان خان اس لڑکی کو دیکھ کر مدہوش سا ہو گیا تھا۔ اس ساحرہ کا پہلا وار ہی اس کے دل پہ ہوا تھا۔
جس سے وہ خود بے خبر تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سہمی ہوئی سی کھڑی ذوحان خان کے لیے سرتاب امتحان تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جبکہ عزا اس کی نظروں سے غائب سی ہو رہی تھی۔ بے اختیار وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ عزا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔